حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی، ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے ہیں، ہم تو بھی انتظار میں اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور، اٹھ فریدا، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے، اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اور اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے، پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے۔ رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا، فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا، بزدل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس طرح کرنا، میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے، فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا، اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھٹ ہی جائے گا، چیر دیا جائے گا، قبر توڑ دے گی پسلیاں، لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا، 2 دینار کا۔ آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے۔ اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا، میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی،
اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے، فرمایا وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ فوراً رکا لکھا قاصد سے کہنے لگے واپس جا روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا، تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں۔ وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے۔ کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے، علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں۔ فرمایا تم مسلمان ہو، میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو، میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں۔ میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا۔ ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندھی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، کہنے لگے خود ہی پوچھ لو۔ میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگھار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی، دل نہیں لگایا دنیا سے، مال تھا دولت تھی پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں، اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔